ناظرین کرام السلام علیکم۔ چونکہ ہمارا نظام سمندر کے قانون کے مطابق چل رہا ہے، جہاں بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کا شکار کر لیتی ہے، اکثر و بیشتر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ سرکاری دفاتر میں افسران اپنے ماتحت عملے سے شدی طرز کا رویہ روا رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو جاتے ہیں۔ وہ سوچنے اور تخلیق کرنے جیسے کام سر انجام دینے کے قابل نہیں رہتے۔ ہمارا نظام تعلیم بھی اس ناصور سے محفوظ نہیں رہ سکا، اور یہاں بھی بڑی مچھلی اور چھوٹی مچھلی جیسا نظام رائج ہے جو سوچنے کی صلاحیتوں کو مسدود کر رہا ہے۔ ہمارا ملک سال ہر سال سے دہشت گردی کی لپیٹ میں رہا ہے، لیکن دہشت گردی کی لہر کسی طرح بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ یہ کتنا خوفناک المیہ ہے کہ آج کے نوجوان نے دہشت گردی کی فضا میں آنکھ کھولی اور اسی دہشت گردی کی فضا میں جوان ہوا اور تاحال اسی فضا میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ ہمارے تقریباً ہر دور کی خارجہ اور داخلہ پالیسی انتہائی غلط اور ناقابل اندیش تھیں۔ خارجہ پالیسی کی طرح ہم نے اپنے داخلہ پالیسی میں بھی مایوس کن کردار ادا کیا۔ ہم نے اپنی سرکاری اور صنعتی اداروں میں اصلاحات کی کوئی کوشش نہیں کی۔ اس ناکام داخلہ پالیسی کی وجہ سے نفرتوں کی سیاست نے جنم لیا۔ غریب غریب سے غریب تر ہو گیا اور امیر امیر سے امیر تر ہو گیا۔ اب بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے شعور کی آنکھ کھولیں اور اپنی خارجہ پالیسی اور داخلہ پالیسی کو درست راستے پر گامزن کریں، تاکہ دہشت گردی کی بچی کچی لہر کو بھی نیست و نابود کر سکیں۔ اگر پاکستان کو سیاسی استحکام، معاشی تسلسل اور تخلیقی تصورات رکھنے والی قیادت کی کبھی ضرورت تھی، وہ یہی وقت تھا۔ اس وقت داخل اور خارجی ماحول انتہائی تشویشناک ہیں۔ ہمارے حکمران اور سیاستدان قوم کو بار بار متنبہ کر رہے ہیں کہ کچھ ملک دشمن قوتیں پاکستان میں فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے کی کوشش کر رہی ہیں اور فرقہ وارانہ کشیدگی کے ذریعے وہ حالات خراب کرنا چاہتے ہیں۔ جب بھی دہشت گردی کا بڑا واقعہ ہوتا ہے تو اس طرح سازش کا انکشاف کیا جاتا ہے۔ کیا ملک دشمن قوتیں اس طرح کی سازش کرتی ہیں، یا ہمارے حکمران اور سیاستدان لوگوں کی توجہ ہٹانے اور اپنی ذمہ داریوں سے پہل پہی کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ دنیا کے ہر ملک میں ایسی سازشیں ہوتی ہیں۔ اس وقت ملکوں اور قوموں کے درمیان روایتی اور براہ راست جنگیں نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی بھی ہیں تو وہ ماضی کی طرح نہیں ہوتی ہیں۔ پوری دنیا نے جنگوں کا طریقہ کار تبدیل کر دیا ہے۔ ملکوں کا دفاعی بجٹ اب ظاہری افواج سے زیادہ خفیہ افواج یا اداروں کے لیے مختص ہوتا ہے۔ ظاہری اور براہ راست جنگوں سے زیادہ خفیہ آپریشنز پر اخراجات کیے جاتے ہیں۔ اب دشمن ممالک کی سرحدوں پر نہیں بلکہ سرحدوں کے اندر ایک ایسی جنگ لڑی جاتی ہے جسے 4th جنریشن وارفیئر کا نام دیا جائے۔ یہ ایسی جنگ ہے جو دشمن یا مخالف ممالک میں معاشرتی انتشار، خانہ جنگی، دہشت گردی، نسلی، لسانی، مذہبی اور فرقہ وارانہ تشدد اور تقسیم کے ذریعے لڑی جاتی ہے۔ اس جنگ میں فریق ریاست یا حکومت نہیں ہوتی، بلکہ اس جنگ کا مقصد ریاست یا حکومت کی عملداری ختم کرنا یا اسے کمزور کرنا ہوتا ہے۔ اس زمن میں میڈیا، سوشل میڈیا کو بھی بطور ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے۔ رائے عامہ پر اثر انداز ہونے اور منافرت پھیلانے کے لیے اداروں اور افراد کو بھی براہ راست یا بالواسطہ طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ سائنسدان خبردار کر رہے ہیں کہ آئندہ چند سالوں میں پانی کے مسئلے پر جنگیں ہونے کا امکان ہے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم بالکل بے خبر بیٹھے ہیں۔ ہمارے گلیشیئر اس تیزی سے پگھل رہے ہیں اور زیر زمین پانی کی سطح میں بھی بہت تیزی سے کمی ہو رہی ہے، لیکن پانی کو بچانے کے لیے کوئی اقدام نہیں لیے جا رہے، بلکہ ہم نے تو کالا باغ ڈیم کو بھی ایک سیاسی مسئلہ بنا دیا ہے۔ ہمارا دھیان محض موٹر ویز اور سڑکوں کی تعمیر تک محدود رہ گئی ہے۔ گو ترقی کا سفر بہتر مواصلاتی نظام سے شروع ہوتا ہے، مگر یہ علم نہیں کہ ترقی سے پہلے بنیادی ضروریات اور زندگی کے تحفظ یقینی بنایا جاتا ہے۔ اگرچہ ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل بھی ضروری ہے، مگر پہلے ترجیحات کا تعین کیا جانا چاہیے۔ بنیادی ضروریات کے اہم ترین شعبے پانی، زراعت اور صحت ہماری نظر میں غیر اہم کیوں ہیں؟ اول تو ہم ڈیم نہیں بناتے، پھر ہر سال بارشوں کی زیادتی اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث آنے والے سیلابوں کا ابھی تک سدباب بھی نہیں کر سکے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ صوبوں کے مابین اتفاق رائے نہ ہونے کے باعث ہم نہ صرف پانی کے بڑے ذخائر ضائع کر رہے ہیں، بلکہ آئے روز سیلاب کی صورت میں انسانی جانوں اور اربوں ڈالر کا نقصان بھی برداشت کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ہمارے بیس حکمرانوں اور اشرافیہ کے بیس رویوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ملکی اور عوامی مفاد میں زیادہ سے زیادہ کام کیے جائیں، کیونکہ یہ ملک ہمارے آنے والی نسلوں کی امانت ہے۔ لہٰذا اس امانت کو پوری ایمانداری کے ساتھ ہمیں آنے والی نسلوں کے حوالے کر کے جانا چاہیے، لیکن بے حس رویوں کے ماحول سے آزاد ہو کر۔ ایسے میں محسن نقوی کا ایک شعر یاد آتا ہے امانت میں خیانت جو کسی کی خاطر، کوئی مرتا ہے تو حیرت نہیں ہوتی مجھ کو، وما علینا الا البلاغ۔